میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ختم پاک کی محفل کے اندر پھول پھینکے جائیں یا اس طرح کا ماحول ہو۔ ظاہر ہے جو مناسبت ہوتی ہے وہی اچھی لگتی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، اور ماں کا رخصت ہو جانا بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اولاد کے لیے امتحان بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت بہار نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں اسی مضمون کو بیان فرمایا گیا، انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اگرچہ ماں کا شکریہ ادا کرنے کے باوجود حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں ماں باپ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا میں بھیجا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے تحت لکھا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا متصل بات، تو کہا کہ یہ اس لیے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالی ہے اور سبب مجازی والدین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے تذکرہ عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اور یہاں بھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے اپنا شکرانہ ادا کرنے کے متصل ساتھ والدین کا شکرانہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ انشکر لی ولوالدیک۔ صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو پوچھنے والے کو ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا تو پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو فرمایا تیری والدہ، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پھر پوچھا تو فرمایا تیرے باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایام حمل، ولادت کے لمحے، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا مرحلہ ہوتا ہے، اور تیسرا اولاد کی تربیت، اس کو دودھ پلانا اور اس کا خیال رکھنا۔ ماں 3 مراحل میں شریک ہوتی ہے اور باپ تیسرے مرحلے میں، یعنی اولاد کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اس لیے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ پوچھا گیا کہ اتنی سخت گرمی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا پتھر پہ ڈال دیا جائے تو وہ بھن کے کباب بن جائے، اس شدید گرمی میں میں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اپنی ماں کو حج کروایا ہے، تو کیا مجھے یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ میں کہہ سکوں بسم اللہ؟ تو کہا شدید گرمی تھی اور میں نے اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کے ماں کو حج کروایا۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا پتھر پہ ڈال دیا جائے تو وہ کباب بن جائے، پک جائے، تو کیا میں نے ماں کے حق کو ادا کر دیا؟ تو فرمایا تیری ولادت کے وقت تیری ماں نے جو تکلیف کے جھٹکے سہے تھے، ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ماں باپ کو جو اولاد کے لیے قربانیوں اور ایثار کرنے کے جذبوں سے نوازا ہے،
تو ساری زندگی ہم اپنے ماں باپ کے حق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ ماں باپ کی خدمت ایسا عمل ہے جس کا صلہ آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے، اور ماں باپ کی توہین ایسا گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں تو کاٹنا ہی پڑے گی، دنیا میں بھی ضرور اس کی سزا ملتی ہے۔ نہیں تو نشان لگا لو شخص پہ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس آپ کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لو جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، آپ ساری زندگی اس کو مشکلات سے نکلتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ذلیل و رسوا ہونا اس کا مقدر ہے جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، اذیت دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کی خدمت کر کے سعادت پاتے ہیں، اور بد نصیب لوگ اپنے ماں باپ کی اہانت کر کے دنیاوی اور اخروی ذلتوں سے اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں۔ اس لیے خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ماں باپ انتقال بھی کر جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہوتے۔ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے واجب الادا رہتے ہیں۔ 4 حق۔ پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا۔ یہ اولاد کے ذمے ماں باپ کا حق ہے کہ وہ اولاد ان کا جنازہ پڑھے۔ وہ اولاد کتنی خوش نصیب ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ کتنی بدبخت اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھ بھی نہیں سکتی۔ کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے حقیقی باپ کا، اپنی حقیقی ماں کا جنازہ ہی نہیں پڑھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی ایسا بدبخت بھی ہو سکتا ہے، بیرون ملک ہوگا، تھا بھی موجود، جنازے کے ساتھ گیا بھی قبرستان میں، لیکن کھڑا رہا، جنازہ نہیں پڑھا۔ وہ کون شخص ہے؟ ایسے اشخاص کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا، اور ساری زندگی رسماً لوگوں کے جنازوں میں جا کے کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں، اور جب ان کے اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ان کو رسم ادا کرنی پڑتی ہے، اور اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یہ پہلا حق تھا ماں باپ کا اولاد کے ذمے، جو اولاد ادا نہیں کر پائی۔ دوسرا حق استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، استغفار کرنا۔ ماں باپ کے لیے اولاد کی دعائیں قبول ہیں جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کی دعائیں قبول ہیں۔ آپ نے یہ تو بارہا سنا کہ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی سن لیجئے اولاد کی دعائیں بھی ماں باپ کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ ضرورت مرنے والے کو اپنے پسماندگان کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ دعاؤں کی ہوتی ہے۔ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب ہم کسی شخص کو قبر میں اتار کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسے ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں غوطے لے رہا ہو۔ اس مشکل وقت میں اگر اپنے پسماندگان کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اعزاء و اقرباء کی طرف سے کسی چیز کی ضرورت اور کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے تو وہ صرف دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ خوش نصیب ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی نہیں روکتے۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے، ایک حدیث پاک بھی اس کی تائید میں مل گئی، جو شخص روزانہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، اس میں ناغہ نہ کرے، اور اہتمام سے دن میں ایک بار اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے،
ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی جو روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو خوش نصیب ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لأمی، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما۔ اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ اور کبھی یہ فرماتے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور ابو ہریرہ اور ان کی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے؟ تو اپنے ماں باپ کے لیے نیک لوگوں سے دعائیں کروانا، اچھے لوگوں سے دعائیں کروانا کہ ان کے لیے دعا کیجئے، اور ان کی قبر پہ دعائیں کروانا، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کروانا، یہ خوش نصیب اولاد کا مقصود ہے۔ تو ماں باپ کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ خالی نہیں موڑتا۔ ویسے تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ بندے جب اس پر بھروسہ کر کے مانگتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ بھی خالی نہیں موڑتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ اگر میں نے بھی ان کی جھولی نہ بھری تو کون ان کی ضرورت کو پورا کرے گا اور کون ان کی ضرورت کی تکمیل کرے گا؟ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے جاری رہنا چاہیے، اور اللہ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہیں موڑتا۔ جی تو عرض کر رہا تھا کہ اولاد کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور ماں باپ کے حق میں اللہ خالی نہیں موڑتا، اور ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے دعا کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ میں ایک اور بات کہوں کہ اگر اولاد نمازی ہوگی تو اولاد اہتمام سے والدین کے لیے دعا نہ بھی مانگے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما دے۔ ایک شخص کے 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹی ہیں، تو یہ سارے نمازی ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں روز ہی، کتنی مرتبہ یہ پڑھتے ہیں، تو کبھی تو قبولیت کا در کشادہ ہوگا نا، اور دعا قبول ہوگی۔ تو دعاؤں کے سلسلے کو موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس سب سے بڑی قوت دعا ہے، تو دعا کے ذریعے سے اپنے ماں باپ کی خدمت کی جا سکتی ہے مرنے کے بعد۔ زندگی میں تو ان کی ٹانگیں دبا لیتے تھے، انواع اقسام کے کھانے سامنے رکھ دیتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے اور بہت سارے طریقے تھے۔ اب وہ قبر میں اتر گئے ہیں تو اب تو نہ کچھ پیش کر سکتے ہیں، نہ ان کی مٹھی چابی کی جا سکتی ہے، تو اب کیا کریں؟ ان کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، ان کو قبر میں آسودگی ہوگی، انہیں قبر میں خوشی ہوگی کہ ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کر رہی۔ ایک شخص قبر میں اترا تو اس کے اعمال اچھے نہیں تھے اور سخت گرفت میں آ جاتا ہے، اچانک سارے عذاب چھٹ جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو پوچھتا ہے مالک یہ کیا ہوا؟ کہا تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، یہ اس کا صلہ ہے کہ آج قبر میں تیرے اجالے اور روشنیاں ہو رہی ہیں۔ تو ماں باپ کا یہ دوسرا حق ہے کہ اولاد ان کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی موقوف نہ ہو۔ تیسرا حق ماں باپ کا جو اولاد کے ذمہ ہے وہ ہے بر الاصدقاء۔ باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ چچا باپ کی جگہ پہ ہے اور خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مرنے کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا حق ہوتا ہے، جس کو ادا کرنا ضروری ہے اولاد کے ذمے، اور خوش نصیب اس چیز کا بہت التزام کرتے ہیں۔ اور چوتھا حق مرنے کے بعد جو اولاد کے ذمے لازم ہے جس کو ادا کرنا وہ ہے انجاز الوعد، وعدوں کی تکمیل۔ اگر باپ نے کوئی وعدہ کیا تھا، ماں نے کوئی وعدہ کیا تھا اور پورا نہیں کر پائے اور چل بسے تو ان وعدوں کو پورا کرے۔ وہ وعدہ اللہ سے بھی ہو سکتا ہے
وہ وعدہ اس کی مخلوق سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا، کوئی منت مانی تھی، پوری نہیں کر سکے، یا مخلوق سے وعدہ ہے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ اسی طرح اللہ سے وعدہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے گھر میں کچھ کام کروانے کا وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کر سکے تو اس کو مرنے کے بعد حج نہیں کر سکے، حج بدل ان کی طرف سے ادا کروائے۔ تو اللہ کے وعدے کفارہ ان کے ذمے کو لازم تھا، قسم توڑنے سے، روزہ توڑنے سے، تو اس کفارے کو ادا کرے، اللہ کے وعدوں کو پورا کرے، یا مخلوق کے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا۔ اور اس کے ضمن میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ ان کے معمولات خیر کو جاری رکھے، یعنی وہ جو اچھے کام کیا کرتے تھے ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو ممکن ہو تو روکا نہ جائے۔ غریبوں کی مدد کرتے تھے، لاچاروں کے کام آتے تھے، مدارس دینیہ کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، دکھی لوگوں کے ساتھ، غریب رشتہ داروں کے ساتھ جو ان کی معاملت اور ان کا تعلق تھا کہ وہ ان کے ساتھ مالی تعاون کرتے تھے، تو یہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد اولاد سب سے پہلے وہی روک دے۔ وہ جو غریب اس گھر میں آیا کرتے تھے اب کہیں کہ وہ بزرگ تھے، وہ مائی صاحبہ تھیں، اب نہیں رہی، تو اب تو ہماری وہاں پذیرائی نہیں رہی، تو وہ اسی طرح جاری رہنی چاہیے، یہ اس کے زمرے میں ہے۔ اگرچہ یہ واجبات سے تو نہیں ہے، واجبات میں سے تو وہ چیزیں ہیں جو ان کے وعدے تھے، لیکن جو معمولات ہیں ان کو بھی جاری رکھنے کی کوشش کی جائے۔ باقی میں اور آپ سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، آج وہ نہیں ہیں، ہم جمع ہوئے ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے، لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ مختصر زندگی آخرت کے لیے گزارنے کی ہمیں تلقین کی ہے، تو اس کو ایسے گزاریں جیسے روزے گزارتے ہیں، تو آخرت عید کی طرح ہوگی۔ اور اگر یہ آوارگی میں اپنی خواہشات نفس کی مطابقت میں گزاری تو پھر آخرت کا دن بہت سخت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں طریق بتایا ہے زندگی گزارنے کا، وہ مشکل نہیں ہے، جہاں مشکل تھی وہاں حکم ہی نہیں دیا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم السواک، میں اگر امت پر شاک نہ جانتا تو ہر نماز کے ساتھ جو وضو کیا جاتا ہے اس کے ساتھ مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا، لہٰذا میں حکم نہیں دے رہا۔ تو شریعت نے وہی حکم دیا ہے جو مشکل نہیں تھا، یا مشکل تھا لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، تو وہ حکم دیا۔ ورنہ جہاں گزر ہو سکتا تھا، شریعت نے اتنی شفقت فرمائی ہے کہ وہ حکم ہی نہیں دیا۔ تو اس لیے ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میری آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ محترم راؤ حارث صاحب، ان کے برادران، ان کی ہمشیرگان، ان کے خاندان کے جتنے افراد ہیں، اللہ انہیں توفیق صبر عطا فرمائے، اور ہماری دعاؤں اور ہماری التجاؤں اور ہماری سفارشوں کے ساتھ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد